اپنی دو جوان بیٹیوں کو قتل کرنے والا یہ شخص، جی ہاں، ایک کی عمر 18 سال اور دوسری کی عمر 22 سال، اٹلی سے لوٹنے کے بعد اس شخص نے اپنی دونوں جوان بیٹیوں کو قتل کر دیا، جبکہ اس کا کوئی اور اولاد نہیں ہے، صرف دو ہی بیٹیاں تھیں اور یہ محل نما اس نے گھر اپنے بچوں کے لیے بنایا۔ لیکن کیا وجہ بنی کہ اس نے اپنے ہی بچوں کو مار ڈالا، ہمیشہ کے لیے نیند سلا دی اس شخص نے، جبکہ ساری زندگی اس نے پردیس میں کاٹا، اٹلی میں اس نے پردیس کاٹا ساری زندگی، اور یہ محل بنایا ان لوگوں کے لیے، اور پھر لاسٹ میں پاکستان آ کر اس نے اپنے بچوں کو ہی موت کی نیند سلا دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مارنے کے بعد، ان کا قتل کرنے کے بعد اس شخص نے یہ ڈرامہ رچایا کہ میری بیٹیوں کو کوئی نامعلوم افراد قتل کر کے چلا گیا ہے۔ جی ہاں، ہوتا یوں ہے کہ یہ شخص اٹلی سے واپس آتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بچوں کو قتل کر کے، اپنی دونوں بیٹیوں کو قتل کر کے اپنی بیوی کے ہمراہ باہر جاتا ہے۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنے بچوں کو کال کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کو کال کرتا ہے، لیکن اس کی بیٹیاں کہاں سے موبائل اٹھائیں گی؟ وہ جان بوجھ کر یہ کال کرتا ہے، اور پھر اپنے ہی ایک ہمسائے کو یہ کال کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میری بیٹیاں فون نہیں اٹھا رہی، کیا ماجرا ہے، جا کر ذرا دیکھیے، ان کو کہیں کہ آپ کا باپ، آپ کا بابا آپ کو کال کر رہا ہے، اس کی کال کو اٹینڈ کریں۔ جبکہ یہ قتل کر کے جا چکا تھا اور یہ صرف ایک ڈرامہ رچا رہا تھا۔ پھر اس کا ہمسایہ اپنے بیٹے کو ان کے گھر میں بھیجتا ہے پتہ کرنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے، اس کی بیٹیاں کیوں کال نہیں اٹھائے۔ جب اس کا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹیاں خون میں لت پت پڑی ہیں، اور وہ شور مچا دیتا ہے۔ وہ ہمسایہ بھی آتا ہے جس نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو بھیجا تھا ان کے گھر میں، تو وہ بھی شور مچا دیتا ہے، اور وہ اس ذوالفقار نامی شخص کو کال کرتا ہے جس نے اپنی بچیوں کو مار کر یہ بعد میں ڈرامہ رچایا۔ اس کو کال کرتا ہے کہ آپ کے گھر پر واردات ہو گئی ہے، کوئی آپ کی بچیوں کو قتل کر کے چلا گیا ہے۔ یہ شخص واپس آتا ہے اپنے گھر، اتنا رولا ڈالتا ہے، اتنا چلاتا ہے، 15 پر کال کرتا ہے، پولیس آتی ہے اور انویسٹیگیشن کرتی ہے پولیس کو، لیکن کچھ بھی نہیں ملتا۔ کافی دن گزرنے کے بعد پولیس نے ہر جگہ چھان مارا، جبکہ CCTV کیمراز کو بھی چیک کیا، کچھ بھی انہیں نہیں ملا ایسا۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد پھر جب کچھ نہیں ملا تو پولیس نے ان دونوں کو ہی گرفتار کر لیا، اس کی بیوی اور اس شخص کو الگ الگ کمرے میں لے جا کر ان دونوں کی انویسٹیگیشن کی، ان دونوں کے بیانات کو ریکارڈ کیا۔ اس کی بیوی نے ڈر اور خوف میں آ کر سب کچھ بتا دیا کہ میرے شوہر نے ہی میری بیٹیوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ سب کچھ ڈرامہ رچایا کہ ہم اس گناہ سے پاک ہو جائیں۔ پھر جب ذوالفقار نامی شخص کو اس کی ویڈیو دکھائی گئی، اس کی بیوی کی، اس کا بیان سنایا گیا، تو اس شخص نے بتایا کہ ہاں میں نے ہی قتل کیا ہے اپنی بیٹیوں کا، لیکن یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ طیش میں آ کر کیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ شخص اٹلی میں تھا، اس کی دونوں بیٹیاں، ایک 22 سال کی اور دوسری 18 سال کی۔ 22 سال کی جو لڑکی تھی اس نے چھپ کر نکاح کیا ہوا تھا، اور جو 18 سال کی اس کی بیٹی تھی اس کے اسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ ایک ہی لڑکے کے ساتھ دونوں لڑکیوں کا افیئر چل رہا تھا۔ اس نے پہلی نے 22 سال کی لڑکی نے اس نے نکاح کیا ہوا تھا، جبکہ دوسری 18 سال کی تھی، اس نے ناجائز تعلقات بنائے ہوئے تھے، اور یہ سب کچھ پتا تھا اس کی ماں کو، بیٹیوں کی ماں کو۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو اس لیے نہیں بتایا۔ جب شوہر نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا ان سب بارے میں، اس نے کہا کہ آپ پردیس میں، آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے میں نے آپ کو یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ جب یہ شخص اٹلی سے واپس آتا ہے، اس کو سب کچھ پتا چلتا ہے، یہ طیش میں آ کر اپنی ہی بیٹیوں کا قتل کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے انہیں نیند سلا دیتا ہے۔ اس شخص نے پردیس کاٹا، اپنے بچوں کی ساری خواہشات کو پورا کیا، ان کے لیے محل جیسا گھر بنایا۔ باپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اپنے ہی بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنا، ان کو ہمیشہ کی نیند سلا دینا، یہ اس نے جرم کیا ہے۔ اور پھر یہ جرم کرنے کے بعد اس نے سارا یہ ڈرامہ رچایا، سوشل میڈیا کے اوپر بیانات دیے کہ میری بیٹیوں کو کوئی قتل کر کے چلا گیا ہے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اور اس حادثے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی پردیس میں کاٹ دیتے ہیں، اپنے بچوں کے خواہشات اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو وقت ہمارے بچوں کو دینے والا ہوتا ہے، جو وقت ان کی پرورش کرنے والا ہوتا ہے، وہ وقت ہم پردیس کو دے دیتے ہیں، اور جب ہم پردیس سے بڑے ہو کر لوٹتے ہیں پاکستان کے اندر، تب ہمیں کیا ملتا ہے؟ بگڑی ہوئی اولاد۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت کے لیے انسان کو پردیس کاٹ لینا چاہیے، لیکن جب حالات بہتر ہوں تو وہ پردیس کو چھوڑ کر یا اپنی فیملی کو پردیس میں بلا لینا چاہیے، اپنے پاس رکھنا چاہیے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے اپنے بچوں کو۔ آج کا جو معاشرہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔